اوشو یا گرو رجنیش کی عام شہرت یہ تھی کہ وہ جنسی آزادی کا پرچار کرتے تھے اور دولت مندوں کے گرو اور بھگوان ہیں۔ وہ رولس رائس کاروں میں گھومتے اور ذاتی طیارے میں سفر کرتے ہیں۔ ان کے ماننے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں تھی اور مخالفین کی بھی کم نہیں تھی۔ ان کی کتابیں اور ہزاریں گھنٹوں پر مشتمل ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگز ہیں۔ ان کا بیان سادہ اور انتہائی اثر انگیز ہے۔ یہ کتاب جو ان کی آپ بیتی کہلاتی ہے ایک خطرناک کتاب ہے۔ یہ آپ کو اتنا متاثر بھی کر سکتی ہے کہ زندگی کے بارے میں آپ کی بنیادی تصورات ہی بدل جائیں گے۔ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ غربت اور افلاس میں پیدا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کو اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کے بارے میں علم کب ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، اس پر کتنا اعتبار کرتے اور اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اوشو نے اپنے بچپن کے جو واقعات اور باتیں بتائی ہیں وہ اگر درست ہیں تو غیر معمولی ہونے کی تصدیق کرتی ہیں۔ اوشو جب اسکول گئے تو ان کی عمر 9 سال ہو چکی تھی۔ ان کی زبان بھی اپنی عمر سے زیادہ چلتی تھی اور دماغ بھی۔ وہ جو کچھ ان دنوں کے بارے میں بتاتے ہیں وہ بڑی حد تک ناقابل یقین لگتا ہے۔ اوشو کا کہنا ہے کہ انہیں 1953 میں گیان حاصل ہوا جبکہ انہوں نے یونیورسٹی سے فلسفے میں تعلیم 1957 میں مکمل کی۔ اسی سال انہیں رائے پور کے کالج میں فلسفے کی تدریس کے لیے منتخب کر لیا گیا، لیکن سال بھر میں ہی وائس چانسلر کو لگنے لگا کہ ان کی تدریس طلباء کے لیے خطرناک ہے، اس لیے ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ اسی سال وہ جیل پور یونیورسٹی چلے گئے اور فلسفہ پڑھانے لگے۔ اس سارے عرصے کے دوران وہ ہندوستان بھر کے دورے کرتے اور ایسے لیکچر دیتے رہے جن میں گاندھی کی تعلیمات، ہندوستان میں پائے جانے والے مذاہب، دھرموں اور سوشلزم کے تصورات کی کھل کر مخالفت ہوتی تھی۔ ان باتوں سے ان کی عام مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ وہ آچاریہ رجنیش کہلانے لگے۔ اس سلسلے نے انہیں دولت مند مداح دیے جو ان پر اتنا اعتبار کرنے لگے کہ ان سے اپنے روحانی مسائل میں رہنمائی مانگنے لگے۔ 1970 میں وہ ممبئی منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے مراقبوں کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا۔ بمبئی ہی میں انہوں نے آچاریہ رجنیش کی جگہ بھگوان شری رجنیش کا نام اختیار کیا، لیکن آب و ہوا راس نہ آنے کی وجہ سے وہ 1974 میں پونا منتقل ہو گئے جہاں ان کے مراقبوں اور لیکچروں کا سلسلہ 15 سال تک جاری رہا، جس کے بعد انہوں نے 3.5 سال تک لوگوں سے بات چیت بند کر دی۔ 1981 میں وہ امریکہ منتقل ہو گئے جہاں ان کے مداحوں نے ان کے لیے ایک بہت بڑا علاقہ خریدا اور ان کے نام پر ایک الگ شہر آباد کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ تعمیر متنازع بن گئی۔ ان پر غیر قانونی سرگرمیوں یہاں تک کہ قتل تک کا الزام لگا دیا گیا۔ اوشو، ان کے ڈاکٹر اور ان کے کئی ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اوشو کو اس یقین دہانی پر معطل سزا دی گئی کہ وہ امریکہ چھوڑ کر چلے جائیں اور 1987 میں وہ پونا میں اپنے آشرم لوٹ آئے اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔ ایک جملے میں وہ 11 دسمبر 1931 کو ایک گاؤں میں آئے اور لاکھوں لوگوں کو اتنا متاثر کیا کہ وہ اب تک ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں اور 59 سال بعد 19 جنوری 1990 کو چلے گئے۔ اوشو کی زندگی کی یہ کہانی نہ تو انہوں نے بیان کی ہے اور نہ ہی یہ روایتی قسم کی بائیوگرافی ہے۔ کتاب کے پیش لفظ میں ساریتا کیرول کہتی ہیں، اوشو سے کئی مرتبہ دریافت کیا گیا کہ وہ اپنی آپ بیتی کیوں نہیں لکھتے ہیں یا کم از کم سلسلے وار انٹرویوز ہی کیوں نہیں دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی زندگی سے واقف ہو سکیں۔ اس طرح کے سوالوں کو وہ ہمیشہ ہاتھ ہی ایک بے نیازانہ جنبش سے مسترد کر دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، وقت کی حدود سے بے نیاز حقائق اہم ہوا کرتے ہیں، اخبارات کے تراشے نہیں جنہیں ہم تاریخ کا نام دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی کی کہانی سینکڑوں کی تعداد میں شائع شدہ تقریروں سے اخذ کی جا سکتی ہے اور اس کتاب کی ترتیب میں یہی طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو مرتب کرنے والے اپنے تمام تر خلوص کے باوجود کچھ باتوں سے لا علم تھے جسے مترجم نے اوشو کے لا علمی کے زمرے میں ڈالا ہے، لیکن ان باتوں کے باوجود یہ کتاب ایک انتہائی دلچسپ، پر لطف اور پر احتیاط مطالعہ ہے۔